آیت نمبر 104۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی، بصائر، بصیرت سے، اس کی جمع، جس چیز سے دل روشن ہو اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ بصارت آنکھوں کی بینائی اور روشنی کو کہتے ہیں۔ اب سارا، جس نے دیکھا، عامیہ، جو اندھا بنا، نابینا بنا، نصرف الآیات، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں۔ درستہ، درس سے، آپ نے پڑھا ہے کسی سے، لِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم اس کو واضح کریں، کھول دیں۔ اوحیہ، جو وحی کی گئی ہے۔ عارض، آپ اعراض کیجئے۔ ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے، حفیظاً، نگرانی کرنے والا، وکیل، دروغہ۔ ترجمہ، قد جاءکم بصائر من ربکم، پکی اور یقینی بات ہے کہ حق بینی کے دلائل تمہارے رب کی جانب سے آ چکے ہیں۔ پس جس شخص نے دیکھا اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اور جو آدمی اندھا بنا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا۔ اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے نشانیاں، آیات بیان کرتے ہیں، اور نتیجتاً وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، اور تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، دانش مند ہیں۔ آپ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی جانب، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے اعمال کا نگران نہیں بنایا، اور نہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ مقرر کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے دلائل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ جو ہمارے بیان کردہ دلائل ہیں یہ در حقیقت حق بینی کے ذرائع اور اسباب ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد انسان کا باطن، انسان کا اندر، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ابصار، پیچھے گزرا، لا تدرکہ الابصار، آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا دل سے دیکھنا۔ جو دل سے دیکھنا ہے اسے کہتے ہیں بصائر، آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں ابصار۔ قرآن مجید اور اس کے دلائل اور اس کے جو مضامین ہیں یہ انسانوں کے اندر کو، دل اور دماغ کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ تم تو اندھا کہتے ہو اس بندے کو جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یہ اندھا ہے، اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں اندھا وہ نہیں ہوتا جس کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، اصل میں اندھا وہ ہوتا ہے جس کو دل سے نظر نہ آئے، جو دل کا اندھا ہے۔ جب دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو کائنات ہی مختلف نظر آتی ہے۔ آنکھوں سے انسان کچھ اور دیکھتا ہے، دل سے کوئی اور دیکھتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو ساری کی ساری محنت ہے وہ انسانوں کے، لوگوں کے دلوں پر ہے۔ دل بن جائیں، دل روشن ہو جائیں، بس جس وقت دل روشن ہو گیا پھر ساری زندگی بدل جائے گی، ساری کائنات بدل جائے گی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں ان سے تمہارا دل روشن ہوتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرو، اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے انسانی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا لوہے کو زنگ لگ جائے تو دور کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے دور کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو، فرمایا کہ دوسری چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، موت کو یاد کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، دل کے سارے زنگ ختم ہوں گے، دل روشن ہی روشن ہو جائے۔ دل کی روشنی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، فرمایا بصیرت کی روشنی کی ان چیزوں کو جو دیکھے گا، جو ان کو اپنائے گا، فلنفسہ، اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہی ہوگا۔ جس کا دل روشن اس کو فائدہ ہی فائدہ۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو آدمی دل کا اندھا ہو گیا، قرآن مجید کے قریب نہیں، اس کی زندگی میں قرآن ہے ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ قرآن سمجھنا ہے، نہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن سے دور کی زندگی گزارتا ہے، فرمایا عامیہ، اندھا انسان ہے، فعلیہا، اور اندھے پن کے نقصان سارے اسی کو ہی ہو رہے ہیں، اسی کو ہی ہو رہے ہیں، اور نقصان میں یہ پڑتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص
قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ تنگی والی زندگی ہوتی ہے، گھٹن والی زندگی ہوتی ہے، سکون والی زندگی نہیں ہوتی۔ معیشت اس کی خراب ہو جاتی ہے، زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے جب قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ سارے راحت کے اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی اس کی تنگ، سکون نہیں ہوتا اس کو۔ فرمایا وجہ یہ ہے اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہوتا۔ اور 25ویں سپارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم خود شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ دن رات صبح شام ہر وقت جس کے ساتھ شیطان ہی شیطان ہو، اس کو کہاں سکون آئے گا؟ شیطانی زندگی والے کو کبھی سکون نہیں آ سکتا، اور رحمانی زندگی، قرآنی زندگی نام ہی راحت کا اور سکون کا ہے، نام ہی راحت اور سکون کا ہے۔ فرمایا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو قرآن سے اندھا بنا، ان دلائل سے اندھا بنا، اس کا نقصان سارا اسی کو ہی ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہارے اعمال کا نگران نہیں ہوں، میرا کام بس پہنچا دینا ہے، حق بات پہنچا دینا ہے۔ اب راستہ کھلا ہے، تمہاری مرضی، اندھے بنو کہ بھی نہ بنو، اندھے بنو کہ بھی نہ بنو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، فرمایا کہ ہم قرآن مجید کے اندر آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر اور بار بار بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک حکم ایک مرتبہ دے دیا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ نے، فرمایا ہم پھر سمجھاتے ہیں، انداز بدل بدل کے سمجھاتے ہیں، طریقے بدل بدل کے سمجھاتے ہیں، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی خوشخبریوں سے، کبھی ڈراووں سے، تاکہ انسان کسی طرح سمجھنے والا بن جائے۔ تو کھول کھول کے، پھیر پھیر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے حبیب آپ لوگوں کو بتلاتے جائیے، تبلیغ کرتے جائیے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی تبلیغ پر آپ کو اجر ملتا جائے۔ نصرف اللہ، پھر پھر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے فائدے کی بات ان کو بار بار سمجھائی جا رہی ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے، اس کو مان لیتے۔ یہ بجائے تسلیم کرنے کے اور ماننے کے الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ یہ قرآن مجید کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اب مقابلہ تو وہ کر نہیں سکیں قرآنی مضامین کا، قرآنی الفاظ کا، قرآن کے معجزات کا۔ انہیں کہا گیا کہ اگر بھئی کسی اللہ کے علاوہ کسی کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی تو بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم بھی بنا کے دکھا دو، تم بھی عربی ہو، قریشی ہو، مکی ہو، ساری باتیں۔ اور خود کہتے بھی تھے ہم جیسا قادر الکلام تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم جیسا فصیح تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ عرب کے وہ لوگ اس وقت کے جو تھے، فصاحت اور بلاغت ان کی آسمانوں کو چھو رہی تھی، لیکن قرآن مجید کا مقابلہ نہ کر سکے تو کیا کہنے لگے؟ آپ کسی سے پڑھ کے آئے۔ تو فرمایا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا جرم اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو بہانے سے انکار کرتے ہیں، ان کے جرم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر کار یہ ایک دن پکڑے جائیں۔ یہ جو مجرم ہے آخر کب تک خیر منائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اپنے جرم کی سزا بھگتنا ہی پڑتی ہے، سزا بھگتنا ہی پڑتی ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تیسری چیز فرمایا کہ قرآن مجید کی آیات کو لانا اور بار بار پھیر پھیر کے بیان کرنا،
اس لیے ہے کہ جو علم والے، جو دانش والے، سمجھ والے ہیں، ان کے سامنے حق اور کھل کر اور آیا ہو کے آ جاتا ہے۔ لیکن پتا ہے ایک راستے کا کہ یہ راستہ جا رہا ہے، تو اب اس راستے پر لائٹیں بھی لگا دی جائیں، روشنی بھی کر دی جائے، اور وہاں پر بندے بھی موجود ہوں جو بتائیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، تو جانے والے کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے، بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم بار بار اپنی توحید کی نشانیوں کو اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ دانش مند لوگوں کے لیے یہ راستہ اور کھل جائے اور واضح ہو جائے، اور واضح ہونے کے بعد وہ لوگ اس پر پکے ہونے والے بن جائیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی آیات کے 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ قرآنی آیات کو نازل کرنے کا اور پھر پھر کے بیان کرنے کا ایک مقصد تو کیا ہے کہ آپ تبلیغ کریں اس کی اور آپ کو اجر ملے۔ دوسری چیز کیا ہے، ان کا جرم اور واضح اور پکا ہو جائے تاکہ قیامت کے دن یہ انکار نہ کر سکے کہ ہم تو سمجھ نہیں پائے تھے، ہم نے یہی کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اور تیسرا مقصد اللہ نے قرآنی آیات کا یہ بیان کیا کہ جو علم والے اور دانش مند لوگ ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کے سامنے حق پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے بار بار ان آیات کو بیان کرنے کا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، دلیل وحی، میرے حبیب جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب نے وحی کیا ہے، آپ بس اس کی اتباع کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، ان کی پرواہ نہ کریں، جو رب کی جانب سے آنے والی وحی ہے اس کی اتباع کریں، اور رب کی جانب سے جو وحی آئی ہے سب سے پہلے اس میں عقائد کی اصلاح موجود ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید ٹھیک ہو، تو اس لیے ساتھ ہی فرما دیا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ آنے والی وحی جو ہے اس کا مقصودی جملہ یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، روگردانی کیجئے، چھوڑیے آپ ان کو۔ آپ کا کام ہے رب کی توحید کی صدائیں لگاتے رہنا، بلاتے رہنا لوگوں کو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آپ بلاتے رہیں، رب کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ آپ کو کچھ کہیں تو آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں چھوڑیے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، جو ہم نے وحی کیا بس اس پر آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، فرمایا کہ ہم نے حق کو واضح کر دیا ہے، ماننے نہ ماننے کا انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تو مان۔ فرمایا اگر انسان اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کرتے منوانے پر تو کوئی انسان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ زبردستی چاہتے کہ مومن بنائے تو کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا، سارے کے سارے ایمان والے ہوتے، کافر کوئی بھی نہ ہوتا، سارے موحد ہوتے، مشرک کوئی بھی نہ ہوتا، سارے فرما بردار ہوتے، نافرمان ہوتا ہی کوئی نہ۔ یہ اللہ کی جانب سے ہوتا کہ جو نہیں آئے گا نماز کے لیے بس اس کو جو ہی سورج نکلے گا 20 50 کوڑے لگیں گے، سارے اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے، اذان تو جب ہوتی نا، سب کو پتا ہے کہ لگنے، اللہ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے کوڑا لٹکا دیا جاتا آسمان کی جانب سے، سارے مجرموں کو آ کے لگتا، تو کون انکار کرتا؟ سارے ماننے والے ہوتے، سارے ماننے والے، لیکن مجبوری کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، وہ معتبر اختیار والا، دونوں باتیں سمجھا کے اختیار دیا، جو مانے مانے، نہ مانے نہ مانے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، 21واں سپارہ۔
فرمایا اگر ہم چاہتے ہر نفس کو ہی ہدایت دے دیتے ہیں، ہر نفس ہدایت والا ہو جاتا، لیکن تیرا رب یہ نہیں چاہتا۔ آزمانا ہے ہم نے، دونوں راستے دکھائے، اب دیکھنا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار اور نگران نہیں بنایا۔ کیا آپ بات پہنچانے کے بعد دیکھیں کہ کون کیا عمل کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، اور پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ بھئی کسی کام کا کسی کو ذمہ دار بنایا جائے تو پوچھا جاتا ہے نا، بھی آپ کے ماتحت نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے ان سے کروانا تھا۔ فرمایا ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے حبیب آپ کی ذمہ داری پہنچانا، ہماری ذمہ داری ہے ان سے حساب لینا، وہ ہم خود لیں گے، آپ ان کے اعمال کی ذمہ دار نہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور جس کے عمل ٹھیک نہ ہو آپ ان کو سزا دیں، فرمایا اس کی ذمہ داری بھی ہم نے آپ کو نہیں دی۔ جو نہیں مان رہا مجرم ہے، سزا بھی ہم خود دیں گے، خود دیں گے۔ تو الغرض فرمایا یہ توحید الہی کی جو آیات ہیں یہ دل کو روشن کرتی ہیں، قرآن دل کو روشن کرتا ہے۔ جسے دل کی روشنی چاہیے، بینائی چاہیے، وہ قرآن سے جڑ جائے، شرک سے دور ہو جائے، توحید کو اپنانے والا بن جائے، اللہ اس کا اندر اور باطن روشن ہی روشن کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے باطن کو بھی روشن فرمائے، اور روشن ضمیروں کی اللہ ہم سب کو صحبت بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔